میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے اندر بہت مرتبہ زلزلے آئے، جیسے مثال کے طور پر دور فاروقی میں تقریباً 20 ہجری کے اندر ایک زلزلہ آیا تھا مدینہ منورہ کے اندر۔ مدینہ منورہ میں جب زلزلے کے پہلی مرتبہ جھٹکے آئے تو اس وقت فاروق اعظم کا دور تھا۔ فاروق اعظم نے جیسے زلزلے کا جھٹکا دیکھا، آپ نے پیر زمین پہ مارا اور زمین پہ مار کر کہتے ہیں، اے زمین تیرے اوپر زلزلہ کیوں ہے؟ کیا عمر نے انصاف نہیں کیا؟ کیا عمر نے انصاف سے زمین کو بھر نہیں دیا؟ فاروق اعظم کا ایک ایڑی زمین پہ مارنا تھا یہ کہہ کے کہ اے زمین تو ہلتی کیوں ہے؟ کیا عمر نے انصاف نہیں کیا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ زمین کا زلزلہ ختم ہو گیا۔ فاروق اعظم کے ایک جملے پر زمین کا زلزلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد 59 ہجری میں زلزلہ آیا۔ 59 ہجری میں جب زلزلہ آیا، اللہ اکبر، اس وقت زلزلے کا حال یہ تھا کہ انطاکیہ جیسا شہر جو ہے زمین کے اندر دھس کر کے اس کی پوری بستی ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے 1917 میں بھی ہندوستان کے اندر جو زلزلہ بتایا جاتا ہے، 3 لاکھ لوگوں کی موت واقع ہوئی تھی۔ الگ الگ دور میں زلزلے آتے رہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو آئیے، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں ایک حدیث لکھا ہے اور اس کو حدیث صحیح بھی کہا ہے، حالانکہ حافظ ذہبی نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن بہرحال یہ محدثین کا اپنا اختلاف ہے۔ مگر امام حاکم نے جو صحت کا حکم لگایا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا زلزلے کے شرعی اسباب کیا ہیں۔ پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھ لیں، قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یاد رکھنا اگر پیر میں ٹھوکر بھی لگتی ہے تو وہ ہمارے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں تو کبھی ہمیں ٹھوکر بھی نہ لگے، اگر ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں تو کبھی ہمارے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے، کبھی ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں کبھی ہمارا چراغ بھی نہ بجھے۔ یہ انسان مسلمان کی شان ہے، لیکن ٹھوکر بھی لگتی ہے، وہ گناہ کی وجہ سے لگتی ہے، اس کو کوئی مانے نہ مانے لیکن مسلمان مانتا ہے۔ تو زلزلے کی کیا وجہ ہے؟ امام حاکم کی روایت پر اعتبار کرتے ہوئے ایک شخص ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، امی جان یہ بتائیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ام المومنین نے اپنا چہرہ پھیر لیا، ام المومنین نے چہرہ پھیر لیا۔ اگر یہاں خواتین موجود ہیں، اگر یہاں عورتیں موجود ہیں، ان کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ ام المومنین نے چہرہ پھیر لیا اور چہرہ پھیر کر کے آپ نے اپنی چادر کو اپنے منہ پہ ڈال لیا، یعنی کہ زلزلے کا سبب جو پوچھا جا رہا ہے ام المومنین اس وقت بتانا نہیں چاہ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس کی وجہ بہت ممکن ہے کہ حیا بھی ہو، اس کی وجہ بہت ممکن ہے کہ بات اتنی گہری تھی ام المومنین اس کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر میں نے پوچھا امی جان آپ ہمیں بتائیں، حدیث پاک کو بطور مفہوم اس کی وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں اور آپ سب کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ام المومنین سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا امی جان بتائیں نا کہ آخر زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں۔ اللہ اکبر، تو ام المومنین نے اب گفتگو کا آغاز کیا اور پھر اس تناظر میں دیکھیں، اللہ اکبر، اور یاد رکھیں ابھی بھی پیشن گوئیوں کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے۔ اگر کوئی ملک کسی ملک کی تباہی پہ جشن منا رہا ہے یا کسی ملک کے باشندے کسی ملک کی سسکتی ہوئی لاشوں پر اگر خوشیاں منا رہے ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ابھی بھی پیشن گوئیوں کی تلواریں سر پہ لٹک رہی ہیں اور پیشن گوئیاں
کرنے والے تو اپنے اعتبار سے کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا عذاب اور اس کی پکڑ سے دنیا کا کوئی انسان نہیں بچ سکتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ابن مسعود نے پوچھا امی جان آخر بتائیں نا کہ زلزلے کی وجہ کیا ہے؟ تو ام المومنین فرماتی ہے جس وقت عورتیں غیر اور اجنبی مردوں کے لیے خوشبو استعمال کرنا شروع کر دے، جب قوم کی بیٹیاں، قوم کی عورتیں اس نیت سے اپنے بدن پہ خوشبو ملے تاکہ اجنبی مرد ان کی طرف متوجہ ہو، اجنبی مرد ان کی طرف راغب ہو، اس وقت زلزلے آتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، پہلا سبب ام المومنین کیا بیان کر رہی ہے؟ آج تو لوگ اس کو گناہ سمجھتے بھی نہیں، آج تو لوگ اس کو برائی سمجھتے بھی نہیں، آج تو لوگ اس کو خطا سمجھتے بھی نہیں۔ حالات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، قوم کی بیٹیوں کو دیکھیں، قوم کی بچیوں کو دیکھیں، اللہ اکبر، گھر سے نکل رہی ہے تو ایک سے ایک پرفیوم کا استعمال ہے، ایک سے ایک خوشبو کا استعمال ہے۔ ام المومنین فرما رہی ہے کہ جب عورتیں دوسرے اجنبی مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جب وہ خوشبو کا استعمال کرتی ہے اس وقت زلزلے ہوتے ہیں۔ اور پھر ام المومنین فرماتی ہے کہ جب عورتیں اجنبی مردوں کے درمیان ننگی ہونے میں بھی بے شرمی محسوس نہ کریں، ننگی ہونے میں بھی بے حیائی محسوس نہ کریں، اس وقت زمین پہ زلزلے آتے ہیں۔ یعنی کہ عورتیں جب زناکار ہو جائے، ام المومنین نے عورتوں کو مخاطب ہو کر کے فرمایا لیکن زنا تو ایسی کوئی تالی نہیں جو ایک ہی ہاتھ سے بچ جائے، اس لیے کہ مرد اور عورت کے اختلاط کے بعد زنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تو ام المومنین فرماتی ہے جب عورتیں مردوں کے سامنے عریاں ہونے لگے اور اس میں ان کو کوئی غیرت نہ آئے، ان کو کوئی حیا نہ آئے، اس وقت زمین پہ زلزلے بپا ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب روئے زمین پر زنا کی کثرت ہونے لگے، اس کو ایک حدیث پاک میں اور بیان کیا گیا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب قوموں کے اندر سود اور زنا عام ہو جاتے ہیں تو اس وقت زلزلے بپا کیے جاتے ہیں تاکہ انسانوں کو پتا چلے دولت کے نشے میں اللہ کو بھولنے والوں، نفسانیت کے نشے میں خدا کو بھولنے والوں، سن لو تم کسی مٹی اور پتھر کے معبود کو نہیں مانتے، تم اس وحدہ لا شریک کو مانتے ہو، تم اس حی قیوم کو مانتے ہو۔ اللہ اکبر، سب کی چوٹیاں جس کے دست قدرت میں ہے، کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اس کی قدرت نے ہر سیاہ و سفید کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، جب سود اور زنا زمین پہ عام ہو جائے تو پھر زلزلوں کا انتظار کرو، جب ناپ تول میں کمی ہونے لگے تو زلزلوں کا انتظار کرو۔ اللہ اکبر، اب آئیے اس تناظر میں دیکھیں، آگے کی پھر روایت وقت رہا تو پڑھی جائے گی، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آج روئے زمین پہ زنا عام نہیں ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر، شاید ہی کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے نفوس زنا سے محفوظ ہو، الا ماشاءاللہ۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ قوم کی اکثریت زنا میں مبتلا ہے تو لوگ چہرے پہ رومال رکھ کر کہتے ہیں کہ آخر جلسوں میں یہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ لیکن اگر حقائق کی نظر سے دیکھا جائے تو جتنا کثرت کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، یہ جرم اور یہ گناہ جتنی کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے، شاید ہی کوئی گناہ ہو رہا ہو۔ یہ برائی جتنی کثرت کے ساتھ ہو رہی ہے، شاید ہی کوئی برائی اتنی کثرت کے ساتھ ہو۔ تو زلزلے کے اسباب، اگر ہمیں ان سسکتی ہوئی لاشوں سے ذرہ برابر بھی ہمدردی ہے، ننھی جانوں سے اگر ہمیں ہمدردی ہے، یہ اونچے مکانات زمین بوجھ نہ ہو، دھس نہ جائیں، اگر اس سے ہمدردی ہے تو جو زلزلے کی شرعی وجوہات ہے بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں کو اس کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ پوری دنیا میں 250 کروڑ مسلمان رہتے ہیں اور 50% مسلمان
صرف بر صغیر میں رہتے ہیں، یعنی سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی بر صغیر پاک و ہند میں ہے۔ ہماری آبادی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہمارے اس علاقے میں ہے، تو اس لیے ہمیں اس کو بغور دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمائے، حضور علیہ السلام کی چہیتی زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرمائے، تھوڑا اس پر توجہ۔ نمبر 1، زنا کی کثرت ہو، سود کی کثرت ہو، موسیقی عام ہو جائے، عورتیں خوشبو کا استعمال کریں اجنبی مردوں کے لیے، اس وقت تو زلزلوں کا انتظار کرو۔ اور یاد رکھنا، اگر کہیں پر زلزلے نے تباہی مچائی ہے تو ان کو شک کی نظر سے دیکھنے والوں یہ نہ سوچنا کہ وہ ہی پاپی اس لیے ان پر عذاب آیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، کسی اور کو ڈانٹ کر کے کسی اور کی عبرت کا سامان کیا جاتا ہے، کسی اور کو مار کر کے کسی اور کی عبرت کا سامان کیا جاتا ہے، کلاس روم میں کسی اور کو کھڑا کر کے کسی اور کی عبرت کا سامان کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو یاد رکھو جب زنا اور سود کی کثرت ہو جائے تو زلزلوں کا انتظار کرو۔